بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوش ہوا کہ آپ آج کلاس میں ہیں ہمارے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا ٹیچر اور آپ کا دوست شہباز حقباری. میں آج آپ کے ساتھ اکٹھے میتھمیٹکس 12 کا یہ چیپٹر میٹرسیز ڈیل کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہے ہیں، سکھائیں گے، سیکھیں گے اور ڈسکس بھی کریں گے. تو آپ چونکہ حال ہی میں 11th سے کوالیفائی ہو کے 12th میں آ چکے ہیں، یہ ابتدائی چیپٹرس میں موجود ہے. میٹرسیز دراصل ایک ورڈ میٹرکس ہے، MATRIX، اسی چیز کا پلورل فارم ہے، جیسے انڈیکس انڈیسیز، ورٹیکس ورٹیسیز، میٹرسیز. اب یہاں پر ہمیں اس حوالے سے کچھ باتیں سیکھنی ہے. یہ میٹرکس ہے کیا، اور میٹرسیز سے ہمیں کیا کیا ملتے ہیں فائدے اس کے سیکھنے سے. بیٹا اگر ہم بات کریں نمبرس کی، آپ کے رول نمبرس کی، آپ کے پرنسپل سر یا میتھس سر کسی بھی جگہ جب آپ کی رول کال لیتے ہیں، یا آپ رنز لکھتے ہیں، یا آپ نمبرس نوٹ کرتے ہیں، نمبرس نوٹ کرتے وقت آپ کے پاس بہت ساری چوائسیز ہیں. جیسے میں لکھتا ہوں، آپ میں سے کسی کا رول نمبر 6، رول نمبر 8، رول نمبر 9، رول نمبر 10، رول نمبر 11، رول نمبر 12 ایٹسٹرا، یا رول نمبر 15، رول نمبر 20، یہ میں نے لکھے. اب کوئی آپ میں سے جو مجھ سے بہتر جانتا ہے، لکھنا اچھا جانتا ہے، شاید وہ ایسے لکھے گا، شاید 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 اینڈ 20 ایک ترتیب کے ساتھ لکھا اس نے، ایک لائن میں لکھا اس نے، میں نے ہیپازرڈلی لکھا. یا کوئی بچہ آپ میں سے ایسے بھی لکھ سکتا ہے 6، 7، 8، 9، 10، 12 ایٹسٹرا. یہ ان نمبرز لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اب ان نمبرز کو یا ان انٹریز کو لکھنے کے لیے یا تو میں ہیپازرڈلی لکھوں یا اس صورت میں لکھوں، یہ ہارزنٹل ہم کہتے ہیں انگلش میں، اور یا اس صورت میں لکھ سکتے ہیں، یہ ورٹیکل کہتے ہیں اسے، یا گول کی صورت میں، یہاں پر 6، یہاں پر 7، یہاں پر 8، یہاں پر 9، 12 ایٹسٹرا. گویا نمبرز نوٹ کرنے کے مختلف سارے طریقے ہیں. اب اسٹیبلشڈ اور سیکھنے کے لیے جو طریقہ ہے، جو یہاں پر ہمیں ڈیل کرنا ہے، وہ یہ کہ یہاں سے ہی اب میٹرکس وجود میں آ گیا. ان نمبرز کو، ان انٹریز کو ہم ایک باضابطہ فارمیٹ میں لکھیں گے. وہ فارمیٹ ہے ریکٹینگولر فارمیٹ. ریکٹینگولر مینز جس کی لینگتھ بھی ہو اور بریڈتھ بھی ہو. اگر لینگتھ بریڈتھ برابر بھی ہو تب بھی وہ ریکٹینگل کے ہی فیملی میں آتا ہے. لینگتھ اور بریڈتھ، یہ اس کی لینگتھ بن گئی، اور یہاں سے کچھ نہیں. تو اس والی لینگتھ کو، اس والی لائن کو، ہارزنٹل لائن کو ہم یہاں پر کہیں گے اس چیپٹر میں رو، ROW. رو مینز دس 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 اینڈ دس. اب اوپر سے نیچے، جسے ہم ہارزنٹل کہتے ہیں انگلش میں ٹیکنیکلی، اوپر سے نیچے میں نے لکھا 6، 7، 8، 9، اسے ہم کہتے ہیں کالم، COLUMN. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے پاس نمبرز ہیں، جو آپ کی انٹریز ہیں، آپ نے نوٹ کی ہوئی ہیں کسی بھی صورت میں، اب آپ ایک فارمیٹ میں لکھیں گے، یا رو کی صورت میں یا کالم کی صورت میں. ایک سے زیادہ رو بھی بن سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کالم بھی بن سکتے ہیں. گویا آپ کی ڈیلنگ اب ہو گئی روز اینڈ کالمز میں. ان کو ہم ایک باضابطہ سجا کے رکھیں گے ایک ریکٹینگولر صورت میں. سو میٹرکس مینز arrangement of numbers in a rectangular shape. Matrix means arrangement of numbers in a rectangular shape. جیسے میں نے یہاں پر لکھا 4، 9، 3، 8، 1 and -4. یہ میں نے ایک 6 نمبر سے ایک سسٹم میں لکھے، ایک فارمیٹ میں لکھے. اس کے رو 1 بن گیا اور رو 2 بن گیا. 2 روز میں نے بنائے، اور یہاں سے کالم 1، کالم 2 اور کالم 3. 2 روز بن گئے اور 3 کالمز بن گئے. 2 روز اور 3 کالمز کی صورت میں جو یہ مجھے اس کی فارمیشن ملی، اس کو میں ریکٹینگولر شیپ کہتا ہوں. اور ایسے
एक्सप्रेस करता हूँ। 6 नंबर्स को लिखने के लिए एक तरीका मेरे पास ये है। इन ही 6 नंबर्स को मैं शायद दूसरी चॉइस के मुताबिक लिख सकता हूँ। देखिए इन ही नंबर्स को 4 9 3 8 4 9 3 8 1 एंड -4, यह भी रेक्टेंगुलर शेप में है। अब फ़र्क क्या है यहाँ पर रो 1 ऐसे जाएंगे हॉरिजॉन्टली, रो 2 एंड रो 3, 3 रोज बन गए, और कॉलम्स ऊपर से नीचे कॉलम 1 एंड कॉलम 2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स की सूरत में। कहीं पर हम इसको एक ही रो में बना सकते हैं, एक ही रो में 4 9 3 8 1 -4 सिंगल रो, या सिंगल कॉलम 4 3 1 9 8 -4, यानी आप इसको इस सूरत में लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि यह भी करना है इसका, यह भी मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर मैं करूं 4 या कई और नंबर्स, सपोज 7 3 2 1 4, ये 5 नंबर्स हैं। अब मैं देखना चाहूँगा कि मैंने ये 5 नंबर्स लिखे उसी फॉर्म में, 2 रोज़ की सूरत में और 3 कॉलम्स की सूरत में। रो 1 7 3 2 1 4, लेकिन ये रो 2 इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट रो, इनकम्प्लीट कॉलम नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तब वो मैट्रिक्स नहीं है। ये वाला सेटिंग मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। कंप्लीट रो, कंप्लीट कॉलम, यानी अगर सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं तब जाके आपके लिए महदूद चॉइस बनती है। 5 एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए एक चॉइस बनती है। हाँ बेटा, अब सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे लेकिन मैट्रिक्स बनाना है, ये मैंने बनाया था, लेकिन यहाँ पर रो 2 इनकम्प्लीट रहा, इसलिए ये टेक्निकली मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं है। अब जो चॉइस बची है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ 7 3 2 1 एंड 4, ये वाला सिंगल रो। इसी तरीके से सिंगल कॉलम। यहाँ पर 6 एलिमेंट्स थे से पहले वाले मैट्रिक्स में, 6 वाले के लिए बहुत सारी चॉइसेस थी। 6 वाले के लिए अब क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या क्या चॉइसेस हैं, अब हम दूसरे तरीके से इस पर जाएंगे। अगर 6 एलिमेंट्स हैं, अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 के लिए टोटल एलिमेंट 6, इसके लिए मेरे पास चॉइस है या तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, या 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, या 1 रो एंड 6 कॉलम्स, या 6 रो एंड 1 कॉलम। मैं इनको अब वजाहत से भी समझाने की कोशिश करूँगा। 3 रोज, जैसे ये 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, रो 1, रो 2, रो 3, यहाँ पर एक, इनकी प्लेसमेंट 6 हो गए। या 2 रोज, 1 2, रो 1 हो गया, रो 2, यहाँ पर भी 6 आ गए। या ऐसे जैसे मैंने किया था 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम इस नुक्ते पर आ गए कि नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक्सप्रेस करने वक्त हम रोज़ और कॉलम्स बनाएंगे, रो भी मुकम्मल, कॉलम भी मुकम्मल बनने चाहिए, और सारे के सारे नंबर्स उसमें आने चाहिए, एक्सप्रेस होने चाहिए। रेक्टेंगल में किसी रो में, किसी कॉलम में कोई स्पेस ब्लैंक खाली नहीं रहनी चाहिए। जैसे मिसाल दी हमने, 5 के लिए हम 3/2 या 2/3 नहीं बना सकते हैं। 6 के लिए हम 3/2, 2/3, 6/1, 1/1, 1/6। इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं टोटल, आप किसी और तरीके से, मेरे ख्याल से फैक्टर के तरीके से, फैक्टराइजेशन के तरीके से एडवांस में डिसीजन ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर तादाद को हम किस सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी सूरतों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास टोटल एलिमेंट्स 8 हैं, टोटल एलिमेंट्स 8, एक चॉइस आपकी बनती है 8/1, 8/1। यस बेटा, इट इज़ क्लियर। 8 रोज़ मैंने बनाए, 8 रोज़ और कॉलम एक ही बनाया। ऐसे 8 रोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी सूरत बन गई। या 1/8, 1 रो एंड 8 कॉलम्स,
ऐसे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 या 2/4 या 4/2। अब मैं दूसरी बात जो सीखने के लिए है इसमें, अब हम मैट्रिक्स को जान गए कि नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स में लिखने से उसकी एक फॉर्म बनती है रेक्टेंगुलर। तो जब हम बात करते हैं इसके हवाले से, किसी दूसरे को बताते हैं कि ये मैट्रिक्स है, तो बताते वक्त जैसे आप कहते हैं कि ये कमरा 10/12 है, लेंथ ब्रेड्थ बताते हैं, ये पीस 6/4 है, क्या आप पहले बताते हैं इसकी लेंथ या ब्रेड्थ, चॉइस उसकी बनती है कहने वाले की। यहाँ पर कहने वाले की चॉइस फिक्स्ड है कि पहले आप रो बताओ, नंबर ऑफ रोज, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। सो जब मैंने लिखा 4/2, इसका मतलब ये हुआ कि 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। और अगर मैं ऐसे लिखूं 2/4, इसका मतलब दूसरा हुआ, शक्ल दूसरी बनेगी 2 rows and 4 columns. 8/1, 8 rows and 1 column. So when you express the matrix in rows and columns, you will first express row and then its number of columns, row by column, row by column. Size of the matrix, row by column. फर्स्ट ऑफ कॉलम बाय रो आप नहीं लिखेंगे, वो इसके लिए एस्टेब्लिश्ड और एक्सेप्टेड फॉर्मेट नहीं है। 7/3 मीन्स देन 7/3 मीन्स 7 rows and 3 columns, and 3/7 means some different shape, the same numbers. In that shape there will be 3 rows and 7 columns. अब एक और बात, अगर मैंने लिखा कि 7/3, यह इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 6 5 10 2 3 एंड 11। मुझे कहा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स मीन्स आई हैव टू राइट how many rows are there first of all, and then I have to speak how many columns are there. First rows and then columns. Row 1 containing 6 5 and 10. Row 2 containing 2 3 and 1. So this matrix has the order, has the size 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns is then the order of this matrix, and we denote every matrix by a capital letter of English alphabet, be it A is a matrix, B is a matrix, C is a matrix. So name the matrix with capital letter. A is a matrix of order 2/3, then B is a matrix of order 3/2, 11 3 2 9 5 8। इस चीज़ में भी, इस मैट्रिक्स में भी टोटल एलिमेंट्स 6 ही हैं, उसमें भी 6 ही हैं। उन 6 की प्लेसमेंट रोज एंड कॉलम्स में, इसकी भी प्लेसमेंट रोज एंड कॉलम्स में। इसमें 2 rows and 3 columns, लेकिन इसमें 3 rows, row 1 11 and 3, row 2 2 and 9, row 3 5 and 8. So this its order is 3/2. आप सीख गए कि मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स को, कोई ब्रेसेस रखते हैं, ब्रेसेस के बगैर भी इनकम्प्लीट है, कोई नाम देते हैं कैपिटल लेटर का। और ये सीख चुके कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले रो एंड देन कॉलम। दिस इज 7/3 मैट्रिक्स मीन्स हैज़ 7 rows and has 3 columns. If I say a matrix B is 2/2, that means 2 rows and 2 columns. Similarly 3/3, 3 rows and 3 columns. Number of rows and number of columns is same somewhere. Where any matrix contains same number of rows and same number of columns, that matrix is termed as square matrix. So this becomes the type of a matrix which we learn from this. Types of matrix. Square matrix,
स्क्वायर टर्म से आप अदरवाइज भी वाकिफ़ हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ बराबर 3 and 3, 4 and 4. So you can say A is a matrix of order 4 by 4, means 4 rows and 4 columns. You can say A is a square matrix. A is a square matrix of order 4. अब वहाँ पर मैंने यही बात दूसरे तरीके से लिखी. स्क्वायर यहाँ पर वर्ड आ गया. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 मीन्स 4 rows and 4 columns. Square matrix of order 3 means 3 rows and 3 columns. Now rows can be any number, 2 rows, 3 rows, 4 rows, 10 rows, 12 rows, 100 rows, 1000 rows, any number of rows. You can say m rows. When you extend your knowledge, when you extend your capacity to higher level or any level which describes the other numbers, which can contain the whole things. Suppose A is a matrix of order, मैं लिखूँगा 4 by 3. It is not a square matrix. It is general 4 rows and 3 columns. यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है. Any number of rows, any number of columns, any number of rows. I can say any small letter of English के ज़रिए से मैं उस any को इस्तेमाल करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ. M rows, small m. So this m stands for 4, m stands for 5, m stands for any number which is the containing number of rows in that. And for columns you can write n, m by n. Simply your matrix is having m rows and having n columns. Number of rows and number of columns is not same. It is not a square matrix. When this is same, you can say B is a square matrix of order 4, of order m, of order m. एक ही बार m लिखना है, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ गया. उस वाले रो में, उस वाले मैट्रिक्स में m रोज होंगे और m कॉलम्स होंगे. अब अगर बेटा आपके किताब पर कोई मैट्रिक्स लिखा है, उसमें खाली एक रो है, खाली एक रो, सिंगल रो, सिंगल रो वाले मैट्रिक्स को आप नाम देंगे रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद रो मैट्रिक्स. इसी तरीके से अगर इसमें खाली एक कॉलम है, सिंगल कॉलम, सारे एलिमेंट्स एक ही कॉलम में परोए गए हैं ऊपर से नीचे तक, और बाज़ाब्ता ब्रेसेस लगाए गए हैं और नाम दिया गया है, नेम दैट मैट्रिक्स एज कॉलम मैट्रिक्स. अब अगर डिफरेंट है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स m by n, अगर सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स m स्क्वायर मैट्रिक्स या एनी नंबर ऑफ दिस. अब एक और बात, जब हम इस चीज़ को अब दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लोकेशन जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मेंबर एलिमेंट की इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे? लोकेशन, लोकेशन के लिए सपोज आपके इलाके में 10 गाँव हैं, 10 मोहल्ले हैं. पर्टिकुलर मोहल्ला कहाँ पर है तो वहाँ पर आप कोई निशान देंगे कि यहाँ से 10 कदम आगे जाओ और फिर या 10 किलोमीटर या 10 माइल्स, फिर 4 माइल्स लेफ़्ट या राइट, वहाँ पर वो मोहल्ला मिलेगा, वो विलेज मिलेगा, वो टाउन मिलेगा. तो कोई दो चीज़ें हम लेते हैं इस बारे में. सपोज आई राइट अ मैट्रिक्स P 7 9 11 3 5 8 2 9 3 1 15 and 0. Beta, this is a matrix P. P matrix has, yes, it has, yes, you are right. It has 3 rows and it has 1, 2, 3 and 4 columns. It has 4 columns और मैट्रिक्स का नाम मैंने रखा P. और P वाले मैट्रिक्स में किसी एक पोजीशन को, किसी एक नंबर को
آئیڈینٹیفائی کر کے بتلانا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہاں پر جو یہاں پر 19 میں لگاؤں گا, یہاں پر 8 کس پوزیشن پر ہے؟ اس پی والے میٹرکس میں 8 بھی ایک نمبر ہے, کسی خاص پوزیشن پر یہ سٹینڈ کر رہا ہے. وہ کون سی پوزیشن ہے؟ اگر میں دیکھوں تو یہاں سے یہاں تک میں آ گیا, تو ٹیکنیکلی کہ میں اسے 8 کے پاس کیسے جاؤں؟ رو فرسٹ, رو سیکنڈ, تو 8 رو سیکنڈ میں آتا ہے. اور دوسری بات, رو سیکنڈ میں یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اب رو سیکنڈ میں ایک اور واضح بات کرنے کے لیے, تاکہ میں اسی پر رک جاؤں کہ 8 کو ڈھونڈوں, کالم 1, کالم 2 اینڈ کالم 3. سو دس 8 lies at row 2 and column 3. 8 is in row 2 and column 3. دوسرے والے کالم میں اور دوسرے والے رو میں اور تیسرے والے کالم میں جو نمبر ہے وہ 8 ہے. اس چیز کو ہم ایسے لکھتے ہیں, P23. P23, یہ P23 ہم نہیں پڑھیں گے, نہ اس کا 23 مطلب ہی ہے. یہ 2 ایک چیز کو ایکسپریس کرتا ہے اور یہ 3 دوسرے چیز کو ایکسپریس کرتا ہے. یہ والا پہلا رو کو ایکسپریس کرتا ہے اور دوسرا فگر کالم کو ایکسپریس کرتا ہے. یعنی پی والے میٹرکس میں رو سیکنڈ میں تھرڈ کالم پر جو نمبر ہے وہ نمبر مجھے بتاؤ. سو P23 پر جو ہے نمبر وہ ہے 8. اب آپ سے اب میں سیکھوں گا کہ مزید اگر مجھے کہنا ہوگا کہ P14, یس اٹ مینس ڈیفینیٹلی پی والے میٹرکس میں رو فرسٹ میں فورتھ کالم پر کون سا نمبر پلیسڈ ہے. فرسٹ رو میں یہ والا, فرسٹ رو میں یہاں نہیں جانا ہے. اب فرسٹ رو میں کالم 1, کالم 2, کالم 3, کالم 4, تو وہاں پر 1 ہے. اس ساری چیز کو کہیں پر پی میٹرکس, کہیں پر اے میٹرکس, کہیں پر بی میٹرکس, ڈفرینٹ نام لگا سکتے ہیں. تو اس ساری چیز کو ہم کلاسیفائی کریں گے, ایک صورت میں ایک سمبلائز کریں گے. وہ سمبل ہے اس کے لیے آرڈر کے بعد یہ سمبل AIJ, اسمال آئی اینڈ اسمال جے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی میٹرکس دیا ہوا ہے, اس میٹرکس کا نام کیپٹل اے سے ظاہر کیا گیا ہے. اس میٹرکس میں جو ایلیمنٹس موجود ہیں, نمبرس موجود ہیں ڈفرینٹ پوزیشنز پر, ان نمبرس کے لیے ایکسپریس کرنے کے لیے اسمال اے. اور یہ آئی اور جے کیا ہے؟ آئی مینز کہ کون سے والے رو میں, اور جے والا جے ایکسپریسز کون سے والے کالم میں وہ ایلیمنٹ موجود ہے. آئی اسٹینڈس فار رو اینڈ جے اسٹینڈس فار کالم. یعنی میٹرکس اے means element in matrix A at ith row and jth column. جیسے ہم نے سمپل ایگزامپل دی, 5th row and 6th column, 7th row and 9th column, 7th row and 2nd column, 7th row اینڈ فرسٹ کالم. کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. تو ہم اس کو AIJ لکھیں گے. اے والے میٹرکس میں, آئی والے رو میں, جے والے کالم میں. اس کو ہم لگائیں گے A45. اب یہ ایکسپریس کرتا ہے کہ میٹرکس اے میں فورتھ رو کے 5th کالم میں, فورتھ رو اور 5th کالم پر کون سا ایلیمنٹ دیا ہے وہ لکھنا ہے A45. تو وہاں پر میٹرکس اے دیا ہوگا, 4 روز ہوں گے, 5 کالمز ہوں گے, اس والے ایلیمنٹ کو یہاں پر لکھنا ہے. سو اٹ از ناٹ A45, اٹ از A45. AIJ ایکسپریسز دا پوزیشن آف دیٹ پرٹیکولر نمبر اور ایلیمنٹ وائر اٹ اسٹینڈس دا رو اینڈ اٹس رو اینڈ اٹس کالم. اب ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ میٹرکس کے حوالے سے ہی کہیں پر میٹرکس بنانے ہوتے ہیں. جب ہم نے میٹرکس دیکھے, اب نمبرس کو ارینج کیا, نمبرس کو ارے میں لے لیا, ریکٹینگل فارم میں, رو اور کالم میں, گیون میٹرکس سے دوسرے میٹرسیز بھی بنا سکتے ہیں. وہ میٹرسیز ایسے ہیں. فار ایگزامپل یو ہیو اے میٹرکس اے 1 0 -1 2 4 6. فار ایگزامپل
اب اس بات کو ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہی. اے میٹرکس ہیونگ 2 rows and 3 columns, سو اٹس آرڈر از 2/3. اب یہ مجھے پوچھتا ہے کہ اس سے میں ایک اور میٹرکس ڈیزائن کر لوں, اس والے کو میں نام رکھوں گا بی, وائر بی آئی جے, اس کے جو ایلیمنٹس بنیں گے, یہ یہاں پر وہ یہ پوچھتا ہے مجھے, ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بی آئی جے از اکول ٹو آئی پلس جے, بی آئی جے از اکول آئی پلس جے. اس کا مطلب یہ کرتا ہے کہ آئی والے کون سا رو ہے اور کون سا کالم ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے. یہ وہاں پر ہے, یہ کالم رو 1 ہے اور کالم بھی 1 ہے, تو میں 1 + 1 اس کے بدلے. یہ والا 0, اٹ از ان رو 1 بٹ کالم 2, رو 1 کالم 2, اینڈ دس از رو 1 کالم 3, رو 1 کالم 3. یہاں پر آ گیا میں رو 2 پر, رو 2 لیکن کالم 1 ہے, رو 2 کالم 1, رو 2 کالم 2, اینڈ رو 2 کالم 3, رو 2 کالم 3. یہ بن گیا دوسرا, یہ والا. نمبر نہیں لکھنا ہے, ہم نے اس چیز کی پوزیشن, یہ کس رو میں اور کس کالم میں, اور ڈائریکشن, انسٹرکشن یا جو کمانڈ دی گئی ہے کہ آئی اور جے کو ایڈ کر لو, آئی پلس جے یا کس رو میں ہے اور کس کالم ہے ان کو ایڈ کر لو. فرسٹ رو فرسٹ کالم, فرسٹ رو سیکنڈ کالم, فرسٹ رو تھرڈ کالم, سیکنڈ رو فرسٹ کالم, سیکنڈ رو سیکنڈ کالم, سیکنڈ رو اینڈ تھرڈ کالم. تو وہاں سے جو آؤٹ کم آئے گا, یو ول گیٹ 3 ہیئر, 3 ہیئر, 3 ہیئر, 2 ہیئر, 3 اینڈ 4 ہیئر, 3 ہیئر, 4 اینڈ ہیئر 5 ایٹسٹرا. یہ ایک نیا میٹرکس بن گیا اس والے کمانڈ کے ذریعے سے. سملرلی آئی مائنس جے, سملرلی آئی ڈیوائڈ بائی جے, سملرلی 2i پلس 3j, کسی بھی آپریشن کے تحت 2i پلس 3j, یعنی یہ کتنے رو پر ہے اس والے نمبر کو 2 سے ملٹیپلائی کر لو, اور کس کالم میں ہے وہاں پر 3 سے ملٹیپلائی کر لو, تو ایک نیا میٹرکس وجود میں آئے گا. ایک یہ بات, اور دوسری یہ بات کہ ہم دیکھیں گے کہ اس میٹرکس کو بناؤ, اس میٹرکس کو بناؤ, یہاں پر کنسٹرکٹ اے میٹرکس آف آرڈر 4/3, 4/3 where the elements are regulated, controlled and limited by I divided by j. I divided by j, یہ اس چیز کے لیے کمانڈ دیا گیا ہے. 4/3 یعنی مجھے 4 روز ارینج کرنے ہیں, بائی 3 کالمز ارینج کرنے ہیں, اور یہ والی کمانڈ I divided by j, اس I divided by j کے حساب سے مجھے کرنا ہے کہ اگر میں پہلے رو فرسٹ پر جاؤں, رو فرسٹ کالم فرسٹ, رو فرسٹ یہ والا, رو سیکنڈ, رو تھرڈ, رو فورتھ, فی الحال بلینک سپیسز, رو 1, رو 2, رو 3, رو 4, کالم 1, کالم 2 اینڈ کالم 3, کالم 3 ہی ہے یہاں پر, 4 روز اینڈ 3 کالمز. اب کمانڈ کیا ہے, آئی ڈیوائڈ بائی جے, رو والے پوزیشن کو کالم والے پوزیشن سے ہم ڈیوائڈ کرتے جائیں گے. یہاں پر 1/1, یہاں پر 1/2 ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو یو ول گیٹ اے second set, second arrangement of numbers that will be the desired matrix of order 4/3 with elements I divided by j. اب ہم جائیں گے کسی اور پوائنٹ پر, دوسرے سٹیپ پر, میٹرکس کے حوالے سے. میٹرکس کے حوالے سے یہ بات کہ اب ہم میٹرکس بنا سکتے ہیں, اب ہم میٹرکس کے نمبر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کس پوزیشن پر واقع ہے. اب ہم میٹرکس کے لمیٹڈ آپریشن کے تحت, کمانڈ کے تحت I ڈیوائڈ بائی جے, I انٹو جے, یا ود سم ملٹیپلیکیشن 2i پلس 5j ایٹسٹرا, وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اب ایک اور بات جو اہم ہے اس کے لیے دوسرے پڑاؤ پر جانے کے لیے, وہ یہ کہ ہم میٹرکس کو گیون میٹرکس کو ایک ترتیب بدل بھی سکتے ہیں. ترتیب بدل دینے کے بعد جو اس کا حلیہ بنتا ہے وہ بھی میٹرکس ہی ہوگا. ترتیب الٹ پھیر کرنے سے جو اس کا نیا میٹرکس وجود میں آتا ہے
اس نئے میٹرکس کو ہم کیا کہیں گے اور کیا نام دیں گے اور کیسے ایکسپریس کریں گے. وہ یہ کہ سپوز بی از میٹرکس 1 4 9 2 7 3 از اے میٹرکس. ایک چیز اس میں 2 روز ہیں اور 3 کالمز ہیں. 2 روز اینڈ 3 کالمز. اس پہلے والے رو کو اگر میں چاہوں کالم میں لگا دوں تو یہ بن جائے گا 1 4 اینڈ 9. دوسرے والے رو کو کالم میں تبدیل کروں 2 7 اینڈ 3. نمبر آف ایلیمنٹس سیم ہی رہے گا لیکن سائز اور شیپ اس کا بدل گیا. ابھی یہاں پر 2 روز اور 3 کالمز تھے تو اس کا آرڈر تھا 2/3. اب روز کو کالم میں تبدیل کیا, ہر ایک رو کو کالم میں تبدیل کیا تو اس کی شیپ بن گئی دوسری اور دوسرا نام ہی آئے گا اس میں. تو یہ بن گیا 3/2 والا 2 والا میٹرکس. تو روز کالمز میں نمبر چینج ہو گیا اور کالمز ان کا نمبر روز میں چینج ہو گیا. اس والے میٹرکس کو ہم یہ بی سے بنا دیا, بی سے حاصل کر دیا تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسپوز آف دی میٹرکس بی, ٹرانسپوز میٹرکس. سو ٹرانسپوز simply means transpose of a matrix. Transpose of a given matrix is that you are given with a matrix, its numbers, its rows and its columns. You have to just rearrange it in such a way that every row is changed into column and automatically every column will get changed into row automatically. When you change in such a way, that new matrix is called transpose matrix and is denoted by the dash. If you are given with matrix B, then after transposing the new matrix will be denoted as B transpose, B کے اوپر small t یا B کے اوپر یہ والا dash. Both are pronounced as B transpose. B transpose then means A transpose or C transpose or any transpose of a matrix means that given transpose has been rearranged with every row changed into column and every column changed into row. These are the primarily things which you have to note about the matrix, and then we go on the operations on the matrix. We can operate in different ways, just like operating on numbers. That means we can add the matrices, that means we can subtract the two matrices, that means we can multiply the two matrices, and that means we can to some extent divide the two matrices. اب ایڈیشن اور سبٹریکشن کے لیے ایک ضابطہ ہے اور ملٹیپلیکیشن کے لیے ایک ضابطہ ہے. ضابطہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ایڈ the two matrices. Is it possible that if we can add the if we can are we able to add two matrices? For example, میرے پاس دو میٹرکس ہیں. A is 1 4 2 8 3 9 matrix A, and matrix B is 1 4 2 1 4 2 8 3 9, and matrix C is 3 0 5 7 1 11. Three matrices are given. For example, A, B and C. اب مجھے جاننا ہے کہ کیا میں ان تینوں میٹرکس کو دو دو کر کے ایڈ کر سکتا ہوں یا تینوں کو. اب اس ایڈیشن پہ جانے سے پہلے مجھے کچھ باتوں کا ٹیسٹ کرنا ہے اس کا کہ کس کس میٹرکس کو میں ایڈ کر سکوں گا. سپوز میں یوں ہی ٹیسٹ کرنے کے بغیر ایڈ کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں. 1 4 1 کو 1 کے ساتھ اور 4 کو 4 کے ساتھ. 1 + 1 سمپلی 4 + 4 سمپلی 8.
اب وہاں پر 2 اس کے ساتھ کیا جوڑوں؟ یہ 2 رو میں ہے، یہاں پر اس کے ایڈ ہونے کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا دوسرے رو میں. سو لگتا ہے نیچرلی کہ میں شاید خلاف ضابطہ چل رہا ہوں. رو والے ایلیمنٹ کو ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ، ایڈ کرنے کے دوسرے پیئر کے ساتھ، دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ دوسرے رو میں جانا پڑتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے ماہرین نے، ہمارے ایکسپرٹس نے اس کے لیے ایک ڈیزائنڈ ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. یو کین ایڈ دی 2 میٹریسز ایف دے آر آف دی سیم آرڈر. اگر ان کا آرڈر سیم ہے تب جا کے آپ ان کو ایڈ کر پائیں گے. اگر آرڈر ڈفرینٹ ہے ان کا ایڈ نہیں ہوگا. جیسے مجھے یہاں پر دقت آ گئی اے اور بی کو ایڈ کرنے کی کوشش میں، 1 with 1، 4 with 4. اب یہ 2 کس کے ساتھ جوڑوں؟ اس کے ساتھ جوڑوں تو یہ ضابطے کے خلاف لگتا ہے کہ رو والے ایلیمنٹ کو، ایک رو فرسٹ والے ایلیمنٹ کو رو سیکنڈ والے ایلیمنٹ سے جوڑتا ہوں. اب اے اور بی کا نہیں بن گیا رشتہ، ایڈیشن کا رشتہ. اب اے اور سی پر جاتے ہیں. فی الحال ایسے ہی 1 کو 3 کے ساتھ اپنی اپنی پوزیشن پر، 4 کو 0 کے ساتھ، 2 اور 5، 8 اور 7، 3 اور 11، 9 and 3 اور 1، 9 and 11. They are easily added. So I see that A matrix and C matrix, they are of the same order. A is having the order, yes, 3 rows and 2 columns, 3 by 2, and C is having the order 3 by 2 again. A اور C کا آرڈر سیم ہے، ان کا ایڈیشن پاسبل ہے، ان کا ایڈیشن ڈیفائنڈ ہے. یو کین فائنڈ A plus C. A plus C will be a new matrix, and that new matrix will be obtained by adding the elements of A and C with their respective positions. یعنی A کا ij، Aij will be added with Cij. یعنی فرسٹ رو فرسٹ کالم، فرسٹ رو فرسٹ کالم کے ساتھ جمع ہوگا، فرسٹ رو سیکنڈ کالم، فرسٹ رو سیکنڈ کالم سے. جیسے میں نے یہاں پر لیا فرسٹ رو فرسٹ کالم، فرسٹ رو فرسٹ کالم. اس کی پوزیشن ہے فرسٹ رو سیکنڈ کالم، فرسٹ رو سیکنڈ کالم. اس کی پوزیشن ہے سیکنڈ رو فرسٹ کالم، سیکنڈ رو فرسٹ کالم، سیکنڈ رو سیکنڈ کالم، سیکنڈ رو سیکنڈ کالم. یعنی یہاں پر کوئی ضابطہ کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے. تو ان ٹیکنیکل ورڈس وی کین سے دیٹ 2 matrices A and B are defined for addition when A and B have the same order. If order is different, you cannot add those 2 matrices. Similarly, for subtraction, simply you have to subtract the numbers, subtract the entries with their respective positions, and nothing more than plus. So addition and subtraction are defined, are possible only when they have the same order. اب اس کے ساتھ ایک اور پراپرٹی کی بات کروں جو یہاں پر ایڈیشن میں کام آتی ہے. جو میٹرکس سے باہر کوئی ایلیمنٹ ہے اس والے ایلیمنٹ کو ہم اسکیلر کے نام سے جانتے ہیں. سپوز 3 and 1 5 2 7 1 8. اس والی پراپرٹی کی ایک خاص صورتحال ہے. یہ جو 3 اس کے ملٹیپلائی میں ہے، یہ کسی مخصوص نمبر کے ملٹیپلائی میں نہیں ہے، یہ کسی مخصوص رو کے نمبر کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مخصوص کالم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک رو اور ہر ایک کالم کے ہر ایک ممبر کے لیے، ہر ایک ایلیمنٹ کے لیے ملٹیپلائی کرنا ہے. سو دس 3 ملٹیپلائڈ ود میٹرکس A، 3 into A. سپوز where this is A. So your 3A means then you will multiply each and every element of matrix A with this scalar quantity 3. 3 1 is 3, 3 5 is 15, 3 2 is 6, 3 7 is 21, 3 1 is 3, and 3 8 is 24, etc. Be it 5A, be it 1 by 7A, be it any negative 4 into A, so that scalar will be multiplied to each and every element of the given matrix. تب جا کے ہم کہیں پر بھی A اور B given matrix ہیں. A is for example 2 4 and B is 7 9.
2 matrices. Find 5a plus 2b. Find 3a minus 5b. یہ والے ساتھ ساتھ ہی ہم اس کے کوشچنز بھی سیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا مانگتا ہے, کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, کیا تقاضا کرتا ہے. سب سے پہلے جب ایڈیشن اور سبٹریکشن بات ہے تو میں سب سے پہلے ٹیسٹ پر جاؤں گا کیا ان دو چیزوں کا ایڈیشن پاسبل ہے. یس, اے از ہیونگ آرڈر 2/1, 2 rows and 1 column. Same is case with B, 2 rows and 1 column, 2/1 and 2/1 both. So addition is here defined. اب 5a and 2b, 5a کو میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں ملٹیپلائنگ بائی 5 ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ آف اے. 5 2s 5 4s تو نیا بن گیا 10 and 20. 5a اور if 20 یہ بن گیا 5a. سملرلی 2b 14 and 18. اب یہ دوسرے والے صورتحال میں آ گئے, یہ 5a بن گیا, یہ 2b بن گیا. اب ان کا ایڈیشن اسی ایڈیشن والے پروسیجر کے حوالے سے کہ ایڈنگ ایلیمنٹس ود دیئر ریسپیکٹو پوزیشنز aij plus bij will give you the newer matrix Cij. 10 plus 14 will give you 24 and 20 plus 18 will give you 38. So you have the procedure for adding the matrices, for subtracting the matrices, for operating the scalar quantity outside the matrix, be it multiplied to it, be it divided to it, be it something else. Scalar, when operated inside the matrix, it operates, it affects each and every element of the given matrix. اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آرڈر کو دیکھا, کہیں پر آرڈر سیم ہوتا ہے تو میٹریسیز کیسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے. ایکول میٹریسیز کی بات آ گئی میرے ذہن میں کہ کیا میٹریسیز ایکول بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرے ایکول کے ادھورے معنی سمجھنے سے کیا بن سکتا ہے کہ میں لکھتا ہوں سی از میٹرکس 3 4 2 1 7 8, یہ ایک میٹرکس ہے, اور ڈی میٹرکس ہے 5 5 2 and 8 and 9 3 7 and 0 یہ والا, اور ڈی ای والا میٹرکس 1 5 2 10 3 15. Any number you can write, positive numbers. These are all examples. ایگزامپل کی وجہ سے ہم ان کو دیکھیں گے کہ مجھے سی میٹرکس, ڈی میٹرکس اینڈ ای میٹرکس کیا کہیں پر ایسا ہے, اور ایف میٹرکس بھی لکھوں گا میں, ایف 3 4 and 2 1 7 and 8, 4 میٹرکس آ گئے. دیکھیے میٹرکس سی کا آرڈر 2/3, میٹرکس ڈی کا آرڈر 2/3, میٹرکس ای کا آرڈر اگین 2/3, اور میٹرکس ایف کا آرڈر اگین 2/3. یہاں پر 2/3 آرڈر, یہاں پر 3/2 آرڈر, یہاں پر آرڈر 2/3, اور یہاں پر بھی آرڈر 3/2. جیسے میں نے کہا تھا کہ ادھورا معنی سمجھ کے یا ادھورا مائنڈ اپلائی کر کے مجھے پوچھا جائے گا کہ بتا مجھے ایکول میٹرکس ہیں یہاں پر موجود, میں دیکھتا ہوں 2/3 اور 2/3, چلو یہ ایکول ہو گئے ادھورا معنی, یا 3/2 اور 3/2 یہ بھی ادھورا معنی اپلائی کر کے ایسی غلطی ہو سکتی ہے. ایکول میٹرکس کے لیے دو باتیں, ایک تو ان کا آرڈر سیم ہونا چاہیے, اور آرڈر سیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ایلیمنٹس بھی سیم ہونے چاہیے. خالی آرڈر سیم ہونے کے بل بوتے پر وہ ایکول نہیں ہو سکتے. جیسے یہ, اس کا بھی آرڈر 2/3, اس کا بھی آرڈر 2/3. اب دیکھتا ہوں کہ اس کے اندرون میں کیا ہے, اس کا اندرون میں کیا ہے. سادی سی ایگزامپل, ایک 5 لیٹر کا ڈبہ ہے, دوسرا بھی 5 لیٹر کا ڈبہ ہے, نیچے باہر لکھا ہے اس کی کیپیسٹی 5 لیٹر 5 لیٹر سپوز, یا 6 لیٹر 6 لیٹر, اس میں بھی 6 لیٹر, اس میں 6, لیکن ایک والے ڈبے میں کیروسین بھرا ہوا ہے اور دوسرے والے ڈبے میں پیٹرول بھرا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ کیروسین اور پیٹرول کی قیمت برابر نہیں ہے. ہاں اس میں بھی 6 لیٹر ہیں, اس میں بھی 6 لیٹر ہیں, لیکن مالیت ان کی قیمت
برابر نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، اس کی قیمت، ایک کی قیمت کم ہے، ایک کی قیمت زیادہ ہے. یعنی دیکھنا ہے کہ اگر کیپیسٹی برابر ہے، ٹوٹل اس میں 6 ہیں، اس میں بھی 6 ہیں، لیکن اندر میں دیکھنا ہے کہ وہاں پر کون سے لوگ 6 بیٹھے ہیں، کون سے نمبر 6 بیٹھے ہیں، کیا وہ بھی برابر ہیں. یہاں پر 3، یہاں پر 5 برابر نہیں ہے، یہاں پر 4، یہاں پر 2 برابر نہیں ہے، یہاں پر 2، یہاں پر 9 برابر نہیں ہے. صرف ایک لحاظ سے یہ لگتے تھے کہ ایک ہی ہیں کہ یہاں پر بھی 6 ایلیمنٹس، یہاں پر بھی 6 ایلیمنٹس، لیکن ایلیمنٹس بجائے خود اپنے طور سے اپنے اپنی پوزیشن کے حساب سے برابر نہیں ہے. تو ان کا آرڈر سیم تھا لیکن ایلیمنٹ سیم نہیں ہے، اس لیے سی اور ڈی برابر نہیں ہے. اب سی اور ایف کی بات کریں. سی اور ایف، سی 2/3 اینڈ ایف 2/3، 2/3 سوری، یہاں پر 2/3 لکھنا ہے، یہ 2/3. دیکھیے ان کا آرڈر سیم ہے اور ایلیمنٹ اپنے اپنی پوزیشن پر سیم ہے. تو یہاں پر سیدھی سی بات ہے 3 3 4 4. اب آپ پوچھیں گے کہ ایسے کرنے سے آپ نے کیا سکھایا ہمیں؟ ایک تو یہ سکھایا کہ if 2 elements have same order and same elements they are equal. اب اس چیز کو ہم استعمال کریں گے. اس استعمال کرنے سے ہم جو کوئی پرابلم سامنے آئے گی اس پرابلم کو حل کر پائیں گے. جیسے کہ اب میں نے دیکھ لیا کہ ایکول میٹریسز کے لیے لازمی ہے کہ میٹریسز برابر ہوں گے اگر ان کا آرڈر سیم ہے. سپوز اے از ہیئر، اے بی سی ڈی having the elements in 2 rows and 2 columns, A, B, C and D, and B is the element 2 4 6 and -3. اور میرے کتاب میں لکھا ہے یا کوشچن پیپر میں لکھا ہے کہ یہ والے دو میٹریسز ایکول ہیں، A is equal to B، A is equal to B، یعنی 2 میٹریسز ایکول. اب اپنے جو میں نے 2 ٹیسٹ کیے تھے وہ کہ ان کا آرڈر 2/2، اس کا بھی آرڈر 2/2 اور اس کا بھی آرڈر 2/2. یہ ایک اسٹیپ ہو گیا کلیئر. اب چونکہ اے لکھا ہے یہاں پر اور یہاں پر لکھا ہے 2، لیکن کوشچن سیٹر نے یا بک میں لکھا ہے کہ یہ آلریڈی ایکول ہیں، تو اس سے مجھے یہ ہنٹ مل گیا، انڈیا مل گیا کہ یہ اے اس کے بدلے لکھا ہوا ہے. سو اے اسٹینڈس فار 2 اینڈ آئی کین ڈیڈکٹ، یہاں سے میں رزلٹ نکال سکتا ہوں کہ اے از ایکول ٹو 2. جیسے میں نے اسے پہلے سادی ایگزامپل دی، یہاں پر بھی 2 لکھا، یہاں پر بھی 2 لکھا. اب اس کنسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے کہ اگر 2 چیزیں برابر ہیں، 2 میٹریسز برابر ہیں، ان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا آرڈر سیم ہے اور ان کے پوزیشن پر، اپنی اپنی پوزیشن پر جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی برابر ہر لحاظ سے ہیں. جیسے میں نے 6 لیٹر والا 2 ڈبے لیے، ایک میں پیٹرول دوسرے میں بھی پیٹرول، کھول کے دیکھا کہ پیٹرول ہے، 6 لیٹر ہے، تب جا کے برابر ہیں. تو یہاں پر اے اسٹینڈس فار 2. اب میں نے ان نون نمبر کا یہاں پر اس رزلٹ کی وجہ سے اس کا ویلیو بھی ڈھونڈ لیا. فائنڈ دی ویلیو آف اے، فائنڈ دی ویلیو آف بی، فائنڈ دی ویلیو آف سی، فائنڈ دی ویلیو آف ڈی. سو یو کین گیٹ دی ویلیوز آف ان نون نمبرز وین یو ہیو آر گیون ود سفیشینٹ انفارمیشن. بیٹا آج ہم نے یہ کوشش کی کہ میٹرکس کو ڈیفائن کریں. یہ ارینجمنٹ آف نمبرس ہے لیکن ایک پرٹیکولر آرڈر میں، رو اور کالم کی صورت میں. پھر جب ہم اس کا نام دیتے ہیں اس کے سائز کے بارے میں کہ یہ اس سائز کا ہے، اور سائز کے حوالے سے پہلے رو لکھنا ہے 3/2 مینز اس کے 3 روز اور 2 کالمز ہیں. 2/3 اس کے 2 روز اور 3 کالمز ہیں. اب کیپٹل لیٹر میں نام دینا ہے ABCD. اس کے بعد ٹرانسپوز بھی سکھا دیا. اس کے بعد کالم اور رو کو M اینڈ N. اس کے بعد سکوائر، اگر روز اینڈ کالمز برابر ہیں. تو یہ باتیں فی الحال بنیادی باتیں ہیں کہ میٹرکس کے. اب ہم اگلے اسٹیپ پر جائیں گے کہ ملٹیپلائی کیسے کریں گے. بیٹا کوئی بھی کوشچن اس بارے میں آپ کے ذہن میں آیا ہو مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے جو آپ کے لیے میں شیئر کرتا ہوں یہاں پر. تو وہ نمبر آپ رکھیے اپنے پاس. کسی بھی وقت گھر پہ اب ہوم ورک کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس وقت جب میٹرکس آپ ٹرائی کرتے ہیں تو مجھے کال کر سکتے ہیں 7006 459 506. یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور کال کرنے کے لیے بھی ہے، آپ اس کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. اور اس سے ایک اور ذریعہ ہے ای میل، اور وہ میرا ایڈریس ہے ایس اسمال میں ہے HAHBAZ یا زی بولیے HAKBAZ
ri@gmail.com. تو آپ کی سیوا کے لیے، آپ سے پیار بانٹنے کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے، آپ سے سیکھنے کے لیے میرے یہ 2 نمبرس ہیں، ای میل بھی ہے، اور آپ کہیں بھی بلا جھجک کے مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے بلا سکتے ہیں. میں آپ کی سیوا کے لیے حاضر رہوں گا، اور یہی توقع رہوں گا کہ میتھ کے مزے لے لو، کیونکہ میتھ آپ کو اس ہر ایک سٹیج پر ملنے کو اور حاصل استعمال کرنے کو ضرور کام میں آتا ہے. چاہے آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کے ممی پاپا وہ بھی استعمال کرتے ہیں میتھس کو، ہمارے مزدور بھی میتھس کو استعمال کرتے ہیں. ہماری باڈی جو دیکھیے میتھس سے بنی ہوئی ہے، درخت کے پتوں کو دیکھیے وہ میتھ سکھاتی ہے ہمیں کو، ہر ایک چیز میتھ سکھاتی ہے، میتھ استعمال کرتی ہے. سو وش یو ٹو بی دا بیسٹ میتھمیٹکس knowing persons in the future, so that you can serve our nation nicely. بیٹا خدا حافظ، اللہ حافظ. मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा. तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात. सबसे पहले तो लोग बाहर ऐसे ही बोलते हैं कि हॉस्पिटलों में जाओ तो ये हो जाएगा, ले जाओ. तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलती है. पेशेंट को अपने यहाँ हमें इतनी फैसिलिटी मिली है, इतना अच्छा स्टाफ मिला है, हर चीज़ में फैसिलिटी है. और यहाँ तक तो हमें खाना भी अच्छा मिलता है, पानी बार बार आकर पूछता है आपका स्टाफ, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आती है, ना कुछ मेडिसिन. डॉक्टर हर टाइम जब हमें आपके स्टाफ को बोलते हैं तो फटाफट दौड़ते आते हैं. इंजेक्शन टाइम पे लगते हैं. बिल्कुल. बाहर यही शोर है कि इंजेक्शन नहीं लगते टाइम पे. नहीं वो तो बिल्कुल गलत बोलते हैं. मैं तो ये चाहता था मैं किसी को इंटरव्यू दूंगा. कोई सीनियर डॉक्टर आता देखने? हाँ जी आते हैं. अभी कल परसों सैन साहब आए थे. मतलब डेली आते हैं या कहीं? नहीं आते हैं, डेली आते हैं. और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो तो सभी आते हैं, वो भी डेली राउंड करते हैं ना. तो आप लोगों को बाथरूम तो हमें इतने अच्छी मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी जितने अभी साफ है. बिल्कुल साफ है ना. तो कोई आपको अगर आपको सजेशन देना चाहे, कोई प्रॉब्लम है आज आप कोई प्रॉब्लम आपको लगी हो तो? ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा. यही है कि जो कुछ लोग अटेंडेंट आते हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल में. जैसे कि एक पेशेंट के साथ एक ही होना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा. और ये भी इनका काम फर्ज है, हमारा फर्ज है कि जो गंदगी होती है वो उठाकर हम डस्टबिन में फेंकें. ये हमारा फर्ज है. सच्ची में बताऊँ, मैंने अपनी वाइफ का सोचा ही नहीं था कि बचेगी. आज देखो आप, उससे कल से उसने ऑक्सीजन भी खोल दिया, आज 94 ऑक्सीजन हो गई उसकी, और बिल्कुल फिट है.